الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 5واں باب ہے صحیح. سبق نمبر 6 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر باب تمفعل کے اوپر ایک اعتراض کیا گیا ہے. وہ اعتراض کیا ہے وہ پڑھیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جواب کیا دیا گیا ہے وہ بھی ہم سمجھیں گے. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ صرف کی بڑی کتابوں میں ملحق بربائی مجرد اور ملحق بربائی مزید فی کے اور بھی کئی ابواب مذکور ہیں. اس رسالے میں ہم نے مشہورات پر اکتفا کیا ہے، یعنی جو ہم نے یہاں پہ باب ذکر کیے یہ مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیے ہیں. جو مشہور باب تھے صرف ہم نے وہ ذکر کیے ہیں. باقی جو بڑی کتابیں ہیں ان میں اس کے علاوہ مزید تفصیل کے ساتھ باب بھی ذکر کیے گئے ہیں. اب اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ باب تمفعل، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ تمفعل یہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے اور رباعی مزید فی کے بعد تفاعل کے ساتھ اس کو الحاق کیا گیا ہے. تو بعض علماء اس طرف نے اشکال یہ کیا ہے کہ الحاق کے لیے کوئی حرف فا سے پہلے زائد نہیں کیا جاتا سوائے تا کہ یہ معنی مطابعت ظاہر کرنے کے لیے فا سے پہلے آ جاتی ہے. یعنی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو فا کلمہ ہے اس سے پہلے کوئی حرف زیادہ نہیں ہوتا سوائے تا کے، اور وہ جو تا بھی آتی ہے وہ معنی مطابعت بیان کرنے کے لیے آتی ہے. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ معنی مطابعت یہ کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں. دیکھیں مطابعت یہ اطاعت سے ہے، اطاعت کرنے سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو فعل ہوتے ہیں اور دوسرا فعل اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ جو پہلے فعل کے اندر مفعول ہے، معمول ہے، اس نے فعل کا اثر قبول کر لیا ہے، یہ بتانے کے لیے آتا ہے. میں ایک مثال لے آتا ہوں، اس سے یہ والی بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. دیکھیں اس کی مثال ہے کل نست زیدن فاتا کل نسا. میں نے زید کو ٹوپی پہنائی اور زید نے ٹوپی پہن لی. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو دوسرا فعل ہے یہ دوسرا فعل اس لیے آیا ہے جو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو پہلے فعل کے اندر مفعول تھا زید، اس نے فعل کا اثر قبول کر لیا ہے. تو یہ معنی بیان کرنے کے لیے ہم نے یہ جو کل نسا فعل تھا اس کے شروع میں تا لے کر آئے ہیں. تو یہ جو تا ہے یہ اضافہ ہوتا ہے. یہ اس طریقے سے اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں. علمت زیدن فتعلم، میں نے زید کو تعلیم دی تو زید نے علم حاصل کر لیا. یعنی بتا رہا ہے یہ کہ زید کے اوپر جو فعل واقع ہوا تھا زید نے اس فعل کا اثر قبول کر لیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ علماء صرف یہ کہتے ہیں کہ الحاق کے لیے کوئی حرف فا سے پہلے اضافہ نہیں کیا جاتا، صرف تا کا اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی صرف معنی مطابعت کے لیے اضافہ کیا جاتا ہے. عام حالات کے اندر تا یہ بھی زائد نہیں ہوتا فا کلمہ سے پہلے. تو لہذا میم یہ الحاق کے واسطے نہیں ہو سکتا کہ جو فا ہے فا سے اوپر صرف اور صرف تا کا اضافہ ہوتا ہے اور میم کا اضافہ نہیں ہو سکتا. اس لیے صاحب منشیب نے تو فرما دیا کہ یہ باب شاذ از قبیل غلط ہے. جب اضافہ ہو نہیں سکتا تو صاحب منشیب نے یہ کہہ دیا اپنی کتاب کے اندر یہ جو بعض لوگوں نے تمسکن کو الحاق کیا ہے تفاعل کے ساتھ یہ ہے ہی غلط ہے، یہ مثال سرے سے پائی ہی نہیں جاتی. تو ان کے نزدیک تمسکن کا یہ کوئی معنی ہی نہیں ہے، یہ محمل اور یہ غلط لفظ ہے. ایک بات. دوسرا جس کے اندر قول ہے وہ یہ ہے مولانا عبدالعلی صاحب کا. مولانا عبدالعلی صاحب نے کیا کیا، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس میں جو میم ہے یہ میم اصلی ہے. تو یہاں پر جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا، جو کہ حضرت نے ذکر کیا تھا کہ میم زیادہ ہے تا اضافی ہے، میم اور تا، اور اصل ہے فا عین لام. لیکن جو انہوں نے ذکر کیا ہے رسالہ ہدایت الصرف میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو میم ہے یہ میم اصلی ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ وزن ہے تفاعل. تو یہ ملحق بربائی مزید فی نہیں ہے بلکہ یہ ہے ہی ربائی مزید فی کا صیغہ، اور باب اس کا آتا ہے تفاعل، اور فا کلمہ کے مقابلے میں میم ہے. تو یہ ضرور فرماتے ہیں کہ میم کو اصلی سمجھ کر تا اس سے پہلے لے آئے، اور مولانا عبدالعلی صاحب نے رسالہ ہدایت الصرف میں تمفعل کو ملحقات سے نکال کر ربائی مزید فی میں داخل کر دیا اور کہا کہ یہ ربائی مزید فی کا صیغہ ہے، تفاعل ہے، یہ تمفعل بروزن تفاعل. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں. نہ تو یہ والی بات ٹھیک ہے کہ یہ لفظ ہی غلط ہے، یہ والی بات بھی ٹھیک نہیں ہے،
اور نہ ہی یہ والی بات درست ہے کہ یہاں پر جو میم ہے یہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. بلکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ ملحق ہے ثلاثی مزید فی کا صیغہ اور اس کا الحاق کیا گیا رباعی مزید فی کے ساتھ. اور یہ والی بات کرنا کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں ہو سکتی غلط ہے. باقی آپ کا یہ کہنا کہ صرف اور صرف تا کا اضافہ ہو سکتا ہے میم کا اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ والی بات ہی غلط ہے. آگے حضرت اسی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ صاحب فصول اکبری نے ایسے بہت سے صیغوں کو جن میں زیادتی فا سے پہلے ہے ملحقات میں شمار کیا ہے. یعنی آپ کا یہ کہنا کہ اگر فا سے پہلے کوئی حرف زائد ہے صرف تا زائد ہو تو پھر تو اس کا الحاق ہو سکتا ہے، اگر تا کے علاوہ کوئی اور حرف زائد ہو تو پھر اس کا الحاق نہیں ہو سکتا. یہ والی بات درست نہیں ہے. یہ والی بات درست کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ صاحب فصول اکبری نے ایسے بہت سے صیغوں کو ذکر کیا ہے جن میں فا کلمہ سے پہلے کوئی حرف زائد ہے اور اس کے باوجود وہ صیغہ وہ باب ملحقات کے اندر سے شمار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے نرجس. اب نرجس کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو نرجس بروزن نفعل اور اس کا الحاق ہے دحرجہ کے ساتھ رباعی مجرد کے ساتھ. اب یہاں پہ دیکھیں فا کلمہ را ہے اور اس سے پہلے نون یہ زائد ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا الحاق ہو چکا ہے دوسرے باب یعنی رباعی مجرد کے ساتھ. تو خلاصہ یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے صرف تا نہیں بلکہ کوئی اور حرف بھی ہو تب بھی اس کا الحاق ہو سکتا ہے. آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ الحاق کا دار و مدار اس بات کے اوپر نہیں ہوتا کہ کون سا حرف اس سے پہلے آ رہا ہے اور میم آتا ہے یا نہیں آتا، بلکہ الحاق کا دار و مدار دو چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ الحاق کا مدار پہلی بات تو یہ ہے کہ مزید فی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر آ جائے، یعنی اس کے اندر جو حرف زائد ہوا ہے اس اضافے کی وجہ سے اس زیادتی کی وجہ سے اس کا جو وزن ہے وہ رباعی کا ہو جائے. اگر اس کا الحاق ہوا ہے رباعی مجرد کے ساتھ تو پھر اضافہ اتنا ہو کہ پھر رباعی مجرد کے وزن کے اوپر آ جائے. اگر اس کا الحاق ہوا ہے رباعی مزید فی کے ساتھ تو پھر اضافہ اتنا ہونا چاہیے کہ رباعی مزید فی کے وزن کے اوپر آ جائے. اور معنی ملحق بہی کے علاوہ کوئی نئے معنی از قبیل خاصیات اس میں سے پیدا نہ ہو. یہ والی بات پہلے پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ الحاق کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ ملحق بہی والا معنی ملحق کے اندر پایا جائے اور ملحق کے اندر ملحق بہی کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی کوئی اور خاصیت برقرار نہ رہے. جب یہ والی چیز پائی جائے گی تو پھر الحاق ہو سکتا ہے، اگر یہ چیز نہ پائی جائے تو پھر الحاق نہیں ہو سکتا. تو جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں یعنی اس کا وزن بھی ہو جس کے ساتھ الحاق کیا جا رہا ہے ملحق بہی کا اور ملحق بہی والا معنی بھی پایا جائے تو پھر الحاق ہو سکتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ فا کلمہ سے پہلے میم ہے یا فا کلمہ سے پہلے کوئی اور حرف ہے. تو یہ فرمایا کہ تو جب یہ دونوں شرطیں موجود ہیں تو پھر تمسکن کے ملحق ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو تفاعل کا وزن بھی ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو باب تفاعل والا معنی ہے وہ بھی اس کے اندر پایا جا چکا ہے. اور مسکین جیسے الفاظ مفعیل کے وزن پر ہے نہ کہ فعلیل کے وزن پر. یہی وہی بات ہے مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا کہ جو میم ہے یہ حرف اصلی فا ہے اور تمسکن ہو تو یہ تفاعل کے وزن کے اوپر ہے، میم حرف اصلی ہے، اور اسی طریقے سے جو مسکین ہے یہ فعلیل کے وزن کے اوپر ہے. تو انہوں نے مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو میم ہے مسکین میں اور اسی طریقے سے تمسکن میں ان دونوں جگہ میں میم کو حرف اصلی فا شمار کیا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں یہ والی بات درست نہیں ہے. تمسکن ہو تو یہ تمفعل کے وزن پر ہے اور اسی طریقے سے مسکین ہو تو یہ مفعیل کے وزن کے اوپر ہے. اس کو فعلیل کا وزن شمار کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ والی ایک بات دلیل آ چکی ہے. باقی اس کے بعد اسی کے اوپر یعنی تمسکن اور مسکین یہ اس کا وزن تمفعل اور مفعیل ہے، اس کے اوپر ایک اور دلیل وہ اس کے بعد ذکر کریں گے. مصنف رحمہ اللہ تعالی مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا تھا کہ تمسکن اور مسکین ان دونوں جگہ پر میم یہ حرف اصلی ہے فا کے مقابلے میں ہے، اس کا رد فرما رہے ہیں. ایک رد حضرت نے پہلے کر دیا تھا، دوسری دلیل یہ حضرت نے دی ہے جس سے یہ والی بات ثابت ہوگی کہ تمسکن ہو اور مسکین ہو اس میں جو میم ہے یہ میم اس کا حرف اصلی نہیں ہے. اب وہ دلیل کیا ہے وہ ذرا دلیل سمجھ لیں. دلیل اس میں آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ تمسکن کا جو مادہ ہے نا وہ ہے سین کاف نون، اور اسی طریقے سے جو مسکین ہے اس کا مادہ بھی کیا ہے سین کاف نون. ایک بات، اب سین کاف نون اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکون، حرکت کا نہ کرنا. اور یہ جو تمسکن ہے اور مسکین ہے، تمسکن کا مطلب بھی ہوتا ہے مسکین ہونا. جو مسکین ہے وہ بھی ایک جگہ پر پڑا رہتا ہے عام طور پر، تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی یہ والی بات پائی جاتی ہے
کہ وہ حرکت نہیں کرتا ہے۔ اب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میں حرف اصلی سین کاف نون مراد لیتے ہیں تمسکن میں اور مسکین میں، تو پھر اس کے مادے سین کاف نون کے ساتھ اور تمسکن اور مسکین کے ساتھ ایک مطابقت پائی جا رہی ہے، اور وہ مطابقت کون سی ہے؟ وہ مطابقت ہے دلالت التزامی کی، کیونکہ محققین صرف یہی فرماتے ہیں کہ مادے سے اگر کوئی اور حرف زیادہ ہو رہا ہے، ثلاثی مزید فی سے کوئی حرف بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اس کے اور اس کے مادے کے درمیان ان تین مطابقتوں میں سے کوئی ایک مطابقت پائی جانی چاہیے۔ اور تین مطابقتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے تضمنی اور مطابقی، اور تیسری ہے التزامی۔ تین دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت پائی جانی چاہیے۔ مطابقی کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ بول کر معنی موضوع لہو کا کل مراد ہو، جیسے انسان بول کر حیوان ناطق۔ تضمنی کہتے ہیں کہ لفظ بول کر معنی موضوع لہو کا جز مراد ہو، جیسے انسان بول کر آپ صرف حیوان مراد لیں یا صرف ناطق مراد لیں۔ اور التزامی کہتے ہیں نہ کل مراد ہو نہ جز مراد ہو، بلکہ کوئی وصف خارج جو خارج ہو کر اس کو لازم ہے وہ مراد ہو، جیسا کہ انسان بول کر اس کی قابلیت علم یا قابلیت کتابت، اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی۔ تو مادے میں اور جو لفظ آپ نے ثلاثی مزید فی کا بنایا ہے، ان دونوں کے درمیان ان تین دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر اگر آپ غور کرتے ہیں تمسکن اور مسکین کے اندر ان کا مادہ ہے سین کاف نون، سکون عدم حرکت، اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے مسکین کے اندر کچھ نہ کچھ عدم حرکت پائی جاتی ہے، تو دلالت التزامی کے طور پر دونوں کے اندر مطابقت پائی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر مادہ سین کاف نون ہے، حرف اصلی سین کاف نون ہے، میم نہیں ہے۔ تو جو مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے میم کو بھی حرف اصلی شمار کیا ہے، یہ والی بات درست نہیں ہے۔ تو یہ ذرا بھی بات دیکھ لیں۔ فرمانے ہیں کہ محققین صرف کا مشہور قاعدہ ہے محقق علماء کا کہ حرف زائد کرنے کے واسطے مزید فی کی مناسبت مادہ کے ساتھ اتنی کافی ہے کہ مادہ پر تین دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت ہو سکے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر میم زائد ہے اور پھر اس کے بعد اس میں سکون عدم حرکت کے اوپر دلالت ہو رہی ہے۔ تو یہ والا قاعدہ کلیہ اور اصول بھی تمسکن اور مسکین میں میم کے زائد ہونے کو مقتضی ہے، یعنی تقاضا کرتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا تمسکن اور مسکین کے اندر میم زیادہ ہے، میم اضافی ہے۔ لہذا مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس کو باصالت میم باب تسربل سے شمار کرنا صحیح نہیں۔ انہوں نے جو میم کو حرف اصلی بنا کے اس کو کہہ دیا کہ یہ تفاعل بروزن تسربل ہے، یہ والی بات ان کی درست نہیں ہے۔ ایک دلیل ابھی دی ہے، ایک دلیل اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔